کیونکہ یہ وہی ہوں گے جن کی بشارت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں ہوگی۔ وہ ہدیہ تناول فرمائیں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا کہہ کر وہ شخص بھی انتقال کر گیا اور میں وہیں ٹھہرا رہا اور ہر گزرنے والے قافلے کے بارے میں معلومات لیتا رہا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے ان کا وطن پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم حجاز سے آ رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے ہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا تم میں سے کوئی مجھے اپنا غلام بنا لے اور مکہ مکرمہ تک پہنچا دے، پھر وہاں پہنچا کر چاہے تو بیچ دے چاہے تو خدمت لیتا رہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے مجھے اپنا غلام بنا لیا اور سواری پر جگہ بھی دے دی۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر اس نے مجھے 2 حبشیوں کے ساتھ ایک باغ میں کام پہ لگا دیا۔ ایک دن میں باغ سے نکل کر مکہ مکرمہ میں گھوم رہا تھا کہ اپنے علاقے کی ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کچھ دیر اس سے گفتگو کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے آقا اور گھر والے سب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر میں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ السلام رات کو اپنے صحابہ کے ساتھ حجر اسود کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں اور صبح کو تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات اس غور و فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کام کرنے والے مجھے کھو نہ دیں۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا پیٹ میں درد ہے۔ پھر جب رات ہوئی اور حجر اسود کے پاس سرکار دو عالم بے قصوں کے مددگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت ہوا تو میں وہاں جا پہنچا۔ آپ علیہ السلام حجر اسود کے پاس تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ علیہ السلام کی پشت مبارک کی طرف ہوا تو آپ علیہ السلام میرے دل کی بات جان گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے سرکا دی۔ میں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت سے مشرف ہوا تو دل نے کہا اللہ اکبر، ایک نشانی تو دیکھ لی۔ پھر اگلی رات میں نے اسی طرح کیا اور اس رات میں کچھ کھجوریں جمع کر کے انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت ہوا تو میں نے کھجوریں لی اور حاضر ہو کر خدمت میں پیش کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ صدقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں اپنے صحابہ کو تناول کرنے کا حکم دیا اور خود ان میں سے کچھ بھی تناول نہ فرمایا۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر تیسری رات بھی میں نے کچھ کھجوریں جمع کی اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کر دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو میں نے عرض کی کہ یہ ہدیہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم